نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الطیبات روحانی چینل پر ہم اپنے سننے اور دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے جو عمل پیش کیا جا رہا ہے اس عمل کی سند جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے۔ شیطان انسان کے جسم میں اس طرح بھاگتا ہے جیسا خون انسانی جسم میں گردش کرتا ہے، اور یہ شیطان انسان کا ایسا دشمن ہے کہ اس کو ہر وقت گمراہ کرنے کے چکر میں ہے، اور ہر وقت وہ اس کو اللہ اور قرآن سے، نبی سے دور کرنے کی کاوش میں لگا رہتا ہے، اور اس عمل میں وہ کاہلی اور سستی نہیں کرتا۔ وہ اس قدر چاق و چوبند رہتا ہے، اپنے دستوں کے ساتھ، اپنے لشکروں کے ساتھ ہر وقت اس قدر وہ پھرتی کے ساتھ یہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ حدیث میں فرمایا جب رات کو انسان سوتا ہے تو شیطان اس کے دل کے پاس جیسے سوئی کی طرح کوئی چیز ہوتی ہے، ایک لمبا سا ڈنگ کی طرح اس کے قلب کے قریب بیٹھ جاتا ہے، اور ساری رات پڑتا ہے اور پھونکتا ہے، اور ساتھ میں 3 گرہیں لگا دیتا ہے۔ ساری رات محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، ہمہ جہد اس کی یہ کوشش ہے کسی طرح یہ انسان میرے چنگل میں پھنس جائے۔ ساری رات محنت کرنے کے بعد 3 گرہیں لگاتا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسانی قلب پر گرہ لگ جاتی ہے وہ اپنی طرف سے بندشی عمل کرتا ہے کہ اس کا دل بند ہو جائے، اس کے لیے بندشی کیفیات پیدا ہو جائے۔ شیطان اور اس کی جماعت اور اس کی ذریت وہ یہ کوشش کرتی ہے کہ بندشی نظام قائم ہوتا چلا جائے۔ رحمان اور اس کی جماعت یہ کوشش کرتی ہے کہ انسانی قلوب سے جتنے بھی بند دریچے ہیں وہ کھل جائیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کا کوئی چیز ایسی نہیں جو ان 3 گناہوں کو کھول لے، اس بندشی عمل کو ختم کر دے۔ فرمایا جب ایک انسان صبح اٹھتا ہے اور جب وہ اٹھنے کے ساتھ ہی اللہ کا نام لیتا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، یا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا نام کوئی بھی لفظ کہہ لیتا ہے، حدیث میں فرمایا اس آدمی کی ایک گرہ کھل جاتی ہے۔ اور جب وہ آدمی اپنے بستر سے اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، وضو کے ساتھ ہی حضور نے فرمایا دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور جب فرمایا وہ نماز کے لیے اللہ اکبر کہتا ہے تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ جب 3 گرہ لگاتا ہے، ساری رات محنت کر کے 3 کی 3 گرہ کھل گئی، اب یہ انسان اللہ کی امان میں آتا ہے۔ حدیث میں فرمایا جو آدمی نماز پڑھتا ہے اللہ فرماتے ہیں یہ میرے ذمہ میں ہے، اور فرمایا جو صبح کی نماز چھوڑ دیتا ہے فرمایا فقط بریت ذمۃ اللہ، وہ اللہ کے ذمہ سے ختم ہو جاتا ہے اس کا۔ اب وہ کس کے ذمہ آ گیا؟ جب اللہ کے ذمہ سے نکل گیا تو وہ شیطان اور اس کی ذریت اس کو استعمال کرتی، اس کو کھلونا بنا لیتی۔ اس لیے آج اگر ہم اپنے بندشی نظاموں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، رزق کے دروازوں کو کھولنا چاہتے ہیں، تو اس حدیث کے مفہوم کو ہم نے سامنے رکھنا ہے، اور جتنا ہم
ان چیزوں کو سمجھیں گے، زندگی میں بھی برکت پیدا ہوگی، ہماری دنیا اور آخرت کی تمام تر کامیابیاں اور کامرانیاں ہمارے مقدر میں ہوں گی۔ اور اگر ہم نے امام الانبیاء سرکار دو جہاں تاجدار مدینہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ان مبارک زندگیوں کو اور ان ارشادات کو صرف نظر کر دیا، نتیجہ ہماری ذلت اور ہماری ہلاکت اور ہماری دنیا اور آخرت کی مصیبتیں اور پریشانیاں ہمارا مقدر ٹھہر جائیں گی۔ اللہ ہمارا حامی اور ناصر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔